اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت، فوز و فلاح، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے، مخلوق کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے، مخلوق کو دنیا سے علیحدہ کر کے اس دنیا بنانے والے کی طرف بھیجنے کے لیے، اس کی پہچان کروانے کے لیے، اس کی معرفت دینے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ وقت کی نزاکت سے جیسے لوگ، جیسا معاشرہ ہوتا، اسی ہی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس قوم کو نبی عطا فرماتا، اور وہ نبی آ کر ان کو سیدھا رستہ دکھاتا، مخلوق کو دنیا سے چھوڑ کر خالق کی طرف جانے کی ہدایت دیتا، رہنمائی کرتا۔ یہ سلسلہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، وہاں سے چلتا چلتا میرے اور آپ کے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک آ پہنچا، اور انہیں پر اختتام پذیر ہوا۔ ان کے بعد قیامت تک کوئی ایک کسی قسم کا بھی نبی نہیں آئے گا۔ ہر نبی اپنی قوم کو رہنمائی کرتا، عبادت کا طریقہ سکھاتا، اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، اللہ نے ہمیں اس کائنات میں کیوں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات کی نعمتیں اور رونقیں کیوں بنائی ہیں، وہ آ کر بتاتا، لوگ اس پر ایمان لاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد آج کے دور تک بہت ساری جماعتیں، بہت ساری تنظیمیں، بہت سارے لوگ، علماء کرام، مفسرین، محدثین، فقہاء، صوفیاء، صحابہ کرام، تابعین سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ ان میں سے ہر جماعت، ہر فرد، ہر لیڈر کو صرف اور صرف ایک ہی بات کی فکر ہے کہ ہمارا معاشرہ پرامن بن جائے، ہمارے رہنے کی جگہ پر سکون ہی سکون ہو، ہمارا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ بن جائے، یہاں کے سارے لوگ نمازی بن جائیں، یہاں کے سارے لوگ زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں۔ ہر ایک بندے کو، ہر ایک جماعت کو، جماعت کے ہر کارکن کو اس وقت صرف اور صرف ایک ہی فکر لاحق ہے کہ ہمارا معاشرہ ایک پرامن معاشرہ بن جائے، ہمارے معاشرے کے اندر سے بے حیائی ختم ہو جائے، ہمارے معاشرے کے اندر سے جو بے پردگی ہے وہ ختم ہو جائے، ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت جتنا بگاڑ آ چکا ہے وہ بگاڑ ختم ہو جائے۔ ہر جماعت کو، ہر فرد کو، ہر عالم کو، ہر گھر والے بڑے فرد کو صرف ایک ہی فکر لاحق ہے کہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ ختم ہو جائے، ہمارے معاشرے کے اندر سے چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں ختم ہو جائیں، ہمارے معاشرے کے اندر ہماری بہن بیٹی کی عزت محفوظ ہو جائے، کسی کی طرف کوئی غلط نظر اٹھانے والا نہ ہو۔ دن بدن ہماری جماعتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، دن بدن لوگوں کو سنوارنے والے لوگ بھی بڑھتے جا رہے ہیں، دن بدن نئے لیڈر بھی آتے جا رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے یہ کام بڑھ رہا ہے ویسے ہی ہمارا معاشرہ بھی بگڑتا جا رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پچھلے سال ہمارے پاس اگر 1,00,000 علماء کرام ہیں تو اس سال ہمارے پاس 1.5 علماء کرام ہو گئے۔ پچھلے سال ہمارے پاس 20 لاکھ حافظ تھے تو اس ایک سال کے اندر 1 لاکھ حافظ تیار ہو گئے۔ 21 لاکھ حافظ ہو جانے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں واضح تبدیلی آ جانی چاہیے تھی۔ پچھلے سال فلاں حکومت تھی، اب فلاں حکومت آ گئی، حکومت کے بدل جانے کی وجہ سے ہمارے معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا ماحول بدل جانا چاہیے تھا۔
جماعتیں بدل جانے کی وجہ سے، نئے نئے لیڈر آ جانے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ جتنی بے حیائی پہلے تھی اب اس سے کئی گنا بڑھ چکی ہے، جتنی چوریاں اور ڈکیتیاں پہلے ہوتی تھیں اب اس سے کئی گنا زیادہ ہوتی جا رہی، جتنی بے پردگی پہلے ہوا کرتی تھی اب اس سے کئی گنا زیادہ ہو گئی، جتنی مہنگائی پہلے تھی اب اس سے کئی گنا بڑھ چکی ہے، اور ہر روز لانگ مارچ کر کے، احتجاجی مظاہرے نکال کے، ریلیاں نکال کے، پریس کانفرنس کر کے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے کہ مہنگائی ختم کرو، مہنگائی ختم کرو، اس کے خلاف جماعتیں آ رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، لیکن دن بدن مہنگائی تو بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے پیچھے بڑی وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس سارے کی وجہ بتا دی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اپنا ایمان لے آؤ اور اپنے آپ کو محفوظ کر لو۔ محفوظ کر لو گے تو کیا ہوگا؟ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جو اللہ کی راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اہم نقطہ، ہماری دکھتی ہوئی رگ پہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا ہاتھ رکھا ہے، ہماری نبض پکڑی ہے اور ہمیں بتایا ہے یہ تمہارے لانگ مارچ، یہ تمہارے احتجاجی مظاہرے، یہ تمہاری ریلیاں، یہ تمہاری جماعتیں، یہ تمہارے لیڈر، یہ کچھ نہیں ہے، سارا کچھ تم خود ہو۔ تم خود اپنے آپ کو سنوار لو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اپنے آپ کو درست کر لو، تمہارا سارا معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر بندہ صرف اور صرف اپنا گریبان، اپنے گریبان کے بٹن کھولے اور اس میں جھانک کر دیکھے کہ میں اس معاشرے کو سنوارنے کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں آپ لوگ جھوٹ نہ بولیں، میں یہ چاہتا ہوں آپ میں سے کوئی بندہ بھی چوری نہ کرے، میں یہ چاہتا ہوں آپ میں سے کوئی بندہ کسی کی ماں بہن بیوی بیٹی کو غلط نظر سے نہ دیکھے۔ آپ کو منع کرنے سے پہلے میں ذرا اپنے آپ کو دیکھوں، کیا میری زبان جھوٹ بولنے سے محفوظ ہو چکی ہے؟ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کسی کو گالی نہ دیا کرو، پہلے میں اپنی زبان کو دیکھوں کیا میری زبان گالی سے محفوظ ہے۔ میں تمہیں کہتا ہوں کسی کے بارے میں غلط بولا کرو، کسی کے بارے میں حسد نہ کیا کرو، غیبت نہ کیا کرو۔ میں ذرا آنکھیں بند کر کے پہلے اپنے آپ کو تو دیکھوں، میری کون سی ایسی مجلس ہے، میرا کون سا ایسا بول ہے، میری کون سی ایسی سوسائٹی کے اندر خدمت ہے کہ میں نے کبھی کسی سے جھوٹ بولا ہی نہیں۔ ہمارا معاشرہ، ہمارے معاشرے کا ہر لیڈر، ہمارے معاشرے کی ہر جماعت، چاہے وہ دینی ہے، چاہے وہ مذہبی ہے، چاہے وہ سیاسی ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم سے تعلق رکھنے والی ہے، ہر جماعت کے اندر غلطی ہیں۔ یہ نہیں کہتا کہ ساری غلط ہے، ٹھیک بھی ہیں ان کے اندر، لیکن اپنے آپ کو نہیں سنوارا، اپنے آپ کو درست نہیں کیا۔ جب ہم اپنے آپ کو سنوار لیں گے، میں سمجھ جاؤں گا، دوسروں کو سنوارنا آسان ہو جائے۔ اور یہ سبق خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھا کرو، نماز کی دعوت صحابہ کو دے رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟ سلو، تم نماز پڑھو۔ کیسے نماز پڑھو؟ جیسے نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھتے ہو۔ اب صحابہ کرام کو اور امت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا، لیکن خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 5 نہیں، روزانہ 8 نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے زندگی میں اشراق اور چاشت اور تہجد کی نماز کبھی بھی نہیں چھوڑی۔ ہمیں حکم دیا کہ 5 نمازیں پڑھو، اور خود 8 نمازیں پڑھ رہے، اور میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے ذمہ داری سے کہوں نمازیں پوری پڑھا کرو، وقت پہ پڑھا کرو، جماعت کے ساتھ پڑھا کرو، اور خود نہ پڑھتا ہوں تو میرا ذمہ دار کون ہے؟ وہ کام کرنے کا دوسروں کو حکم دیں جو خود آپ اچھے طریقے سے کرتے جا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں سلو، تم نماز پڑھا کرو کما جیسے کہ نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھتے ہو۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ 8 نمازیں پڑھتے اور ان کو حکم دیا تم روزانہ 5 تو لازمی پڑھا کرو، ہمت توفیق ہو تو تم باقی چاشت کی بھی پڑھ لیا کرو، اشراق بھی پڑھ لیا کرو، اللہ ہمت اور توفیق دے تہجد بھی ضرور پڑھا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ آتا 2 ماہ قبل رمضان کے مہینے کی تیاری شروع فرما دیتے۔ رجب کے مہینے کا چاند نظر آتا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رمضان کے آنے سے پہلے جو 2 مہینے ہیں نا، شعبان اور رجب کا مہینہ، یا اللہ اس میں برکتیں عطا فرما۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما، وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں صحیح سلامتی کے ساتھ رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ رمضان کا مہینہ ابھی شروع نہیں ہوا، کو 2-4 دن نہیں رہتے، کو 2-4 ہفتے نہیں، پورے 2 مہینے 60 دن باقی ہیں۔ ابھی ہی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کی تیاریاں شروع فرما رہے ہیں، اور ہمارے ہاں رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، پتہ نہیں ہے ہمیں کہ یہ مسلمان معاشرے میں رہنے والا ہے یا غیر مسلموں کے معاشرے میں رہنے والا ہے۔ ایسے لوگ پہ جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو حکم دیا رمضان کا مہینہ آ گیا روزے رکھو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا کیا معمول تھا، کوئی ایک مہینہ بھی ایسا نہیں گزرتا تھا جس مہینے میں حضور علیہ السلام 3 روزے لازمی رکھا کرتے تھے۔ چاند کے مہینے کی 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ ایام 20 کہا جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان 3 دنوں کے روزے تو لازمی رکھا کرتے تھے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جتنے روزے اس شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے باقی کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے۔ کیوں؟ رمضان کا مہینہ قریب ہے، وہ تو پورا مہینہ روزے رکھنے ہیں، ابھی ہی سے ان کی تیاری، ان کی پریکٹس شروع کر دی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو حکم دے رہے ہیں کہ روزے رکھو، اور اپنا یہ حال ہے کہ رمضان کے روزے تو رکھتے ہی رکھتے ہیں، باقی مہینوں میں سے بھی کوئی مہینہ ایسا نہیں جو خالی روزوں سے گزر جاتا۔ میں تمہیں کہوں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تم سب نے روزے رکھنے ہیں، اور میرا اپنا حال یہ ہو مجھے روزے کا پتہ ہی نہ ہو، نہیں، دوسرے کو اس بات کا حکم تب دیں جب وہ کام آپ خود اچھے طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ میں لیڈر بن کر بیٹھ نکلوں، میں اس معاشرے کی اصلاح کر دوں گا، اس محلہ سلطان نگر کو میں ایک انشاءاللہ دینی اور مذہبی اور اسلامی محلہ بنا کر چھوڑوں گا۔ اس کے لیے کیا ہے، آپ صاحب کو کہوں آپ جھوٹ نہ بولیں، نہیں، پہلے مجھے اپنی ذمہ داری ہے کہ میں اس محلے کے اندر، اس ملک کے اندر رہتا ہوا میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میری اس زبان کی وجہ سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، میرے اس 5, 6, 7 فٹ کے وجود کی وجہ سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچے گا۔ ہماری جماعتیں، ہمارے لیڈر، ہمارا معاشرہ آج اسی وجہ سے اس نوبت تک پہنچ چکا ہے، ہم خود دوسروں کو سنوارنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں اپنی فکر نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کی باری ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے جی جس کا سال پورا ہو گیا اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا کیا معمول ہوتا، اگر گھر میں کوئی چیز پڑی ہوتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات پر سوتے نہیں تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ، حضور علیہ السلام کے گھر میں چند ایک کھجوریں موجود ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سونے لگے، کبھی ادھر کروٹ بدلتے ہیں، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، نیند نہیں آ رہی، سویا نہیں جا رہا۔ بیوی محترمہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا، آج آپ کو سکون کیوں نہیں آ رہا؟ فرمایا میرے گھر کے اندر چند ایک کھجوریں موجود ہیں، وہ ابھی تک میں نے صدقہ نہیں کی، اگر اسی حال میں دنیا سے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ کیا پوچھیں گے آپ کے گھر میں ابھی تک مال موجود تھا اور آپ نے لوگوں کو دیا نہیں۔ اس سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، مصلی پہ کھڑے ہوئے، صفیں سیدھی ہو گئی، تکبیر ہو گئی، مصلی کو چھوڑا، گھر چلے گئے۔ گھر جا کر تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے اور آ کر نماز پڑھائی۔
نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا کہ آپ مصلی چھوڑ کر صفیں بنی ہوئی چھوڑ کر تکبیر ہو چکی تھی چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے گھر کے اندر 7 درہم موجود تھے، میں گیا وہ جا کر ٹھکانے لگائے، جس کے تھے اس کو دیے، صدقہ کیا اور پھر واپس آ کر نماز پڑھائی، ورنہ نماز کے اندر خیال ہی آتا رہتا نبی ہے، گھر کے اندر مال موجود ہے اور یہ امت کو نمازیں پڑھا رہے۔ تو خود اپنا یہ حال ہے، تب جا کر دوسروں سے کہتے اپنی زکوٰۃ ادا کرو۔ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام موجود ہیں، خندق کھودنی ہے، کھانے پینے کے لیے مال و دولت نہیں ہے، مسلمان اس وقت سخت بے بسی کی حالت میں، اور ہیں کتنے؟ چند ایک گنے چنے، ہزاروں کی تعداد میں بھی نہیں ہے۔ ابھی ابھی نبوت ملی، کافروں کے ساتھ جنگیں چل رہی ہیں، کافر حملہ کر رہے ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد کم ہے، تو رستے میں ایک خندق نہر کی طرح خندق کھود کر کہ یہ لوگ ادھر نہ جا سکیں، ادھر کے لوگ ادھر نہ آ سکیں، خندق کھودی جا رہی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حصے تقسیم کر دیے، تو نے اتنی کھودنی ہے، تو نے اتنی کھودنی ہے، تو نے اتنی کھودنی ہے، سب کو تقسیم کر دی، اس میں اپنا حصہ بھی باقی رکھے۔ یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، میں تمہارا امیر ہوں، میں بڑا ہوں، تم سارے کھودو اور میں آرام سے بیٹھتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ جہاں جتنا جتنا حصہ سب کو تقسیم کیا، وہیں پر اتنا حصہ اپنے لیے بھی باقی رکھا اور خود کدال لے کر حضور علیہ السلام خندق کھودتے رہے۔ ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنی جماعتوں کو دیکھیں، اپنے لیڈر کو دیکھیں، جو کام کرنے کا وہ دوسروں کو حکم دے رہے ہیں، اس میں وہ خود کتنا میدان میں اترے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی غزوہ خندق کے موقع پر مسلمان بالکل غریبی کی حالت میں، کھانے پینے کا سامان نہیں، بھوک سے نڈال ہیں۔ ایک صحابی کدال کے ساتھ کام کرتے رہے، بھوک سے بالکل جسم نڈال ہو گیا، کھانے پینے کو کچھ نہیں مل رہا۔ اس صحابی نے کیا کیا؟ ایک پتھر لیا، اس کو کپڑے میں لپیٹا اور لپیٹ کر پیٹ کے اوپر باندھ لیا۔ کچھ سہارا مل جائے گا کہ پیٹ بالکل پیچھے ہو چکا ہے، پتھر باندھ ہوگا، کچھ پتا چلے گا میرے پیٹ بھارا ہے، میں نے کھایا پیا ہوا ہے۔ یہ حالت ہے، اور جب بھوک سے بالکل نڈھال ہو گئے، کچھ نہ ہوا، اس حالت میں حضور علیہ السلام کے پاس تشریف رکھ گئے، یا رسول اللہ بھوک سے جسم نڈھال ہو چکا ہے، کام نہیں ہو رہا، بولا نہیں جا رہا، ہلا نہیں جا رہا، جسم کام ہی نہیں کر رہا، یا رسول اللہ اتنی بھوک ہے کہ میں نے اپنے آپ پیٹ پہ پتھر باندھ لیے۔ قربان جاؤں حضور علیہ السلام کی ذات پر، حضور علیہ السلام نے اپنا کپڑا اٹھا کر دکھایا، تو نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے، میں نبی ہوں، میری حالت دیکھ، میں نے بھوک کی وجہ سے 2 پتھر پیٹ پہ باندھ رکھے۔ یہ نبی کی حالت ہے، یہ قوم کے بڑے کی حالت ہے، یہ قوم کے لیڈر کی حالت ہے۔ ہم اپنی جماعت کو دیکھیں، اپنے لیڈر کو دیکھیں، وہ تمہاری مذہبی جماعت ہو، وہ تمہاری سیاسی جماعت ہے، کوئی بھی ہے، وہ تمہیں کوئی کام کرنے کا حکم دے رہی ہے، وہ کام تم خود تو کرو، لیکن دوسروں کو بھی دیکھو کہ وہ خود اس کام کے اندر کتنا سارا شریک ہے۔ ہمارا معاشرہ، ہمارے معاشرے کے اندر اتنا بگاڑ، بے حیائی، بے دینی، ناپ تول کے اندر کمی، جہاں جس کو جتنا موقع مل رہا ہے وہ ڈنڈی مار رہے ہیں، جھوٹ کے بغیر ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، ہماری کوئی مجلس، ہمارا کوئی اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کوئی سفر کسی کی غیبت، چغل خوری، حسد سے خالی نہیں ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری جماعت اس لیے ہے کہ ہمارے معاشرے کو پرامن بنایا جائے۔ ہم جماعت اس لیے بنا رہے ہیں کہ یہاں پر مذہبی لوگ آئیں گے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہم ان کو نماز پہ لائیں گے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہم ان کو زکوٰۃ کے لیے تیار کریں گے۔ حضور علیہ السلام کی نماز کی مثال دی، زکوٰۃ کی مثال دی ہے، روزوں کی مثال دی ہے، بھوک کی مثال دی ہے، خندق کھودنے کی مثال دی ہے۔ جو جماعت کا لیڈر ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، وہ ان کے ساتھ برابر کا شریک ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ پرامن بن جائے، ہمارا محلہ ٹھیک بن جائے، ہمارے محلے کے اندر چوری نہ ہو، ڈکیتی نہ ہو، کسی کی عزت پہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے، ہر ایک کی عزت محفوظ رہے، ہمارے محلے کے اندر ہر بندہ نمازی بن جائے، ہر بندہ روزہ رکھنے والا بن جائے، ہمارے محلے کے اندر ہر بندہ ایک نیک سیرت بندہ بن جائے، تو اس کا آغاز آپ دوسروں سے نہیں اپنی ذات سے کریں گے۔ اپنی ذات سے کیسے ہوگا؟ میں اپنی ذمہ داری دوں کہ میری زبان سے آئندہ کبھی بھی جھوٹ نہیں نکلے گا، میرا کاروبار جاتا ہے تو جائے، لیکن میں کبھی جھوٹ بول کر اپنا سودا نہیں بیچوں گا۔
اپنی ذات سے آغاز کرنے ہیں، آئندہ میری زبان سے کسی کو گالی نہیں پہنچے گی۔ میری زبان سے اس بات کا آغاز ہوگا کہ میں چاہتا ہوں میرے گھر کے اندر میری بیوی، میری بیٹی، میری بہن، میری ماں، میرے گھر کی عورتوں، ان سب کی عزت محفوظ رہے۔ تو میں اس بات کا وعدہ کروں گا کہ میری اس نگاہ کی وجہ سے بھی کسی کی عزت خراب نہیں ہوگی۔ میں یہ چاہتا ہوں میرے اس محلے کا ہر بندہ نمازی بن جائے۔ تمہیں دعوت دینے سے پہلے اپنی ذمہ داری دوں گا کہ آئندہ میں کوئی فرض نماز نہیں چھوڑوں۔ میں تمہیں کہوں کہ تم سارے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزے رکھو، اس سے پہلے اپنی ذمہ داری ہر ایک نے لینی ہے کہ دوسرے کو روزہ رکھنے کی دعوت تب دوں گا میں اپنے آپ کو تیار کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک میرا کوئی ایک روزہ قضا نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ دینے کی باری آئے گی، دوسروں کو زکوٰۃ، صدقات، فطرات سارا کچھ کہنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں گے میں اللہ کی راہ میں کتنا سارا خرچ کرتا ہوں، میں کتنے سارے غریبوں کا خرچہ اٹھا رہا ہوں، میری وجہ سے کس کس کا چولہا جل رہا، کس ننگے کو میں نے کپڑے پہنائے ہیں، کون سا ایسا شخص ہے جس کے پاس جوتا نہیں تھا میں نے اس کو جوتا لے کر دے دیا ہے، میری وجہ سے کس کو کتنا سارا فائدہ پہنچا ہے۔ ہم دوسروں کو ترغیب دینے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ میری وجہ سے دوسرے کو کتنا فائدہ ہوا ہے، تب جا کر دوسروں کو دعوت دیں، یار میں اتنا تعاون کر رہا ہوں تو بھی اتنا تعاون کر دے۔ ہم خود لیڈر بن کر احتجاج کریں، ریلیاں نکالیں، مظاہرے کریں، معاشرے کے اندر بے حیائی ہے، معاشرے کے اندر فلاں کام ہو رہا ہے، معاشرے کے اندر فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، بے حیائی ہے، زنا عام ہے، شراب عام ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ سارے کام ہم صرف دوسروں کے لیے گنتی کرتے ہیں۔ یہاں بیٹھے آپ بھی کہتے ہیں ہمارے شہر چنیوٹ کے اندر زنا کے اڈے کہاں کہاں ہیں سب کو پتہ ہے۔ کسی کو شراب چاہیے ہو، ایک سے دوسرے تیسرے بندے سے پوچھیں، پتہ چل جائے گا شہر چنیوٹ کے اندر فلاں فلاں جگہ شراب مل جاتی۔ بے حیائی کہاں کہاں ہو رہی ہے۔ ناپ تول کے اندر، ڈنڈی سبزی منڈی کے اندر، فروٹ منڈی کے اندر بیٹھا کون کون کر رہا ہے سب کو پتہ ہے۔ ایک پیٹی فروٹ کی خرید کر لے آئے، لانے والے کو پتہ ہے کہ اوپر کیسا کیسا فروٹ رکھا ہوا ہے، اس کے نیچے کیسا فروٹ آنا ہے۔ کسی ریڑھی والے سے آپ فروٹ لے رہے ہیں، آپ تھوڑی نگاہ ادھر کریں، وہ ناپ تول میں بھی کمی کرے گا، وہ جو آپ کو مٹیریل دے گا وہ بھی سارا خراب دے گا۔ اس کو جا کر میں منبر پہ بیٹھے ہوئے مولوی نے نہیں کہا کہ یوں کر، اس نے خود اپنے آپ کو بگاڑے۔ اگر وہ ایک ریڑھی والا ٹھیک ہو جائے سارے ریڑھی والے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک محلے دار اپنے آپ کو ٹھیک کر لے کہ میرے گھر کی وجہ سے میرے پڑوسیوں کو، میرے رشتہ داروں کو، میرے بہن بھائیوں کو، میرے محلے والوں کو آئندہ کبھی بھی میری وجہ سے تکلیف نہیں پہنچے گی۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں میں اپنے محلے والوں سے، رشتہ داروں سے، دوست احباب سے، بہن بھائیوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، آئندہ کبھی کسی کی برائی نہیں کروں گا۔ تو دیکھنا پھر معاشرہ کیسے بدلتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح اعلان فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ اس وقت تک کسی معاشرے کی، کسی قوم کی، کسی بستی کی، کسی محلے کی، کسی فیملی کی، کسی گھرانے کی اس وقت تک حالت کو نہیں بدلتا جب تک ان کو اپنی حالت بدلنے کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی فکر شروع کر دیں، آئندہ کبھی میری نماز قضا نہیں ہوگی، آئندہ جتنی زندگی باقی ہے میرا کبھی روزہ قضا نہیں ہوگا، جتنی زندگی باقی ہے اللہ نے جتنا بھی مال و دولت دیا، جتنی توفیق ہوئی اس کے راستے میں ضرور خرچ کروں گا۔ میرا اللہ سے وعدہ یہ ہے اس وطن کے اندر، اس شہر کے اندر، اس محلے کے اندر رہتے ہوئے میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، کسی کو گالی نہیں دوں گا، کسی سے جھگڑا نہیں کروں گا، آئندہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ جب ہم اپنے آپ کو درست کر لیں گے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے، ہمیں دوسروں کو ٹھیک کرنا آسان ہو جائے گا۔ ابھی جمعہ کی نماز پڑھیں گے، اپنے اپنے گھروں میں جائیں گے، گھر جا کر یہی پوچھیں گے کھانا بن گیا، آج کیا بنایا، کپڑے استری ہو گئے، صفائی ہو گئی، برتن دھو لیے، سارے کام پوچھیں گے، لیکن ہماری زبان پہ یہ نہیں آتا محترمہ آج تو نے نماز پڑھ لی ہے، آج جمعہ تھا تو نے سورۃ کاف کی تلاوت کی ہے، آج جمعہ تھا تو نے سورۃ یاسین کی تلاوت کی ہے۔ بچوں سے یہ نہیں پوچھیں گے تم نے کیا نماز پڑھی، کتنی نماز پڑھ کے آئے ہو، آج تم نے کیا سبق پڑھا، آج تم کیا اچھی نئی بات سیکھ کے آئے ہو۔
یہی ہماری کمزوری. اپنا کام کر لیا, اپنے کام کو پورا کرنے کے بعد پھر دوسروں کی فکر لائق ہو جاتی. 28واں پارہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. تو اپنی فکر ہے, اپنا کام پہلے کہا کہ دوسروں کو فکر دے رہے ہو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, فلاں کرو, فلاں کرو, فلاں کرو, نہیں, اپنے آپ کو پہلے جہنم کی آگ سے بچاؤ. وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو. تو پہلے اپنے آپ کو بچانے کی فکر ہے, پھر ساتھ ہی اپنے گھر والوں کو بچانے کی فکر ہے. جب گھر والوں کو بچائیں گے پھر سارا محلہ اسی میں شامل ہوگا, پھر سارا شہر اسی میں شامل ہوگا, پھر سارا ملک اسی میں شامل ہوگا. لیکن ہماری حالت, ہماری صورتحال, ہمارے لیڈر, ہماری جماعت جو کچھ بھی ہے, چاہے وہ مذہبی ہے, چاہے وہ سیاسی ہے, چاہے وہ جیسا لیڈر بھی ہے, چاہے وہ لمبردار ہے, چاہے وہ کونسلر ہے, چاہے وہ ناظم ہے, ایم پی ہے, MLA, سب پہ ہم انگلی اٹھا رہے ہیں, فلاں سے کر رہے ہیں, فلاں سے کر رہے ہیں, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا. نہیں, ان پہ انگلی اٹھانے کی بجائے سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں. میں نمازیں کتنی پڑھ رہا ہوں, میں روزے کتنے رکھ رہا ہوں, میں نے حج کیا, میں نے زکوٰۃ ادا کی, میری زبان سے کتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں, میری زبان سے کتنی گالیاں نکالی جاتی ہیں, میری زبان سے کس کس کو کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے, وہ سب آپ اپنے آپ سے ختم کر دیں, دوسرے خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سنتے ہیں.